مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تاثر آیا کہ 1971 میں جو کچھ ہوا وہی 2024 میں ہو رہا ہے، لیکن پھر بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ عمران خان شیخ مجیب نہیں ہے اور پی ٹی آئی عوامی لیگ کی نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان آج کے شیخ مجیب ہے اور پی ٹی آئی عوامی لیگ ہے یا نہیں؟ یہ کنکلوژنس غلط کر رہے ہیں، جو ڈرا کر رہے ہیں ایرونیسلی ڈرا کر رہے ہیں. میں نے ابھی بھی ایکسپلین کیا ہے اور اطلاعات میں بھی بتایا آپ کو. ہم نے جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کی ہے، جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے، وہ ہم نے نہیں بنائی تھی، وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی. اس کی کتاب اس کو پڑھ لیجیے، اگر اس کے مندرجات پڑھ لیں گے تو میرا خیال کلیئر ہو جائے گا. اس میں فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی، لیکن ایک شخص جو تھا، شخص واحد جو اس وقت ملک کے اوپر حکمران تھا، جنرل یحییٰ خان اس کا نام تھا، وہ چاہتا تھا، اس نے کمٹ کیا تھا مجیب الرحمان کو جب وہ الیکشن جیتا تھا کہ پاور ٹرانسفر کی جائے گی، اور وہ ڈھاکہ گیا اس سلسلے میں. لیکن پاور ٹرانسفر کرنے کی بجائے وہاں ملٹری ایکشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا، جس سے ملک 2 لاکھ ہو گیا. تو ایک شخص واحد کی بات کی ہے. وہ شخص واحد اپنی جو لسٹ آف پاور کنٹینیو، اور اس نے 5 سال اپنا آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ کروا دیا ہوا ہے. شریف الدین پیرزادہ صاحب انوالو کر کے وہ کانسٹیٹیوشن، یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. کانسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ ہو گیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ 5 سال کیسے حکومت کرے. تو شخص واحد کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ریاستیں سفر کرتی ہیں. ہماری بھی بات بالکل اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص واحد جو ہے اس کی لسٹ آف پاور جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کو آنے دے. اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے ہے. یہ ہمارا کانفلکٹ ہے. یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نیگیٹولی، نہ کسی اور چیز کے بارے میں کی ہے. ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس رہا ہوا ہے پچھلے 76 سالوں میں، ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب مارشل لاس لگے، اور انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب کہ اسٹوجز کے ذریعے اس ملک کے اوپر حکومت کی گئی. آج بھی ایک اسٹوج حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینٹومائمز ہیں، اور ان کی تنابیں جو ہیں وہ پیچھے سے کھینچی جاتی ہے تو لیفٹ رائٹ رائٹ. میرا سوال یہ ہے کہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے اگر عمران خان یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹی کا کردار ادا نہیں کیا. کب یار یہ اس کی پرورش ڈسکور کس نے کیا تھا؟ کل انہوں نے نہیں، اس نے ڈسکور، وہ تو جو کیا تھا اس نے، میں آپ سے سوال کر، اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا؟ اس کا نام تھا جنرل جیلانی. اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نرچر کیا گیا تھا. 1982 میں یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے. کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ کیا کوئی الیکشن ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ 1985 میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے. کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ تھوڑا کریں، غیر جماعتی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا، اپوائنٹڈ تھے. اس کے بعد یہ نرچر ہوتے گئے. جب یہ ان کے اپنے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے یہ مجبور ہے کہ ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں، وہ کرتے رہے. لیکن یہ وہ شخص ہے، میں بھٹو کی جو اور زرداری صاحبان ان کی بھی پارٹی نے وہی پرورش پائی ہوئی ہے، وہیں سے شروع ہوئے تھے. ایوب صاحب کے ساتھ پھر وہ 8 سال 8.5 سال وہ رہے ہوئے، سمجھتے رہے ہوئے کہ ان کی پارٹی تو ایک انتہائی یہ بھونڈا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیٹنگ کے طور پر کام کی. یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اظہر خان کیس بھی ہے، بہت سے اور کچھ ہے، بہت کچھ اور ہے. جی بتائیے گا، آج جو ہائی کورٹ کے باہر ہوا، اگر عدالتیں یا ادارے انصاف نہیں دیں گے، کیا عوام اپنا حساب خود دے گی؟ کیا اسی طرح سے یہ جو ہے انتقامی ہے؟ میں نے اپنے بات کیا کہ ہم اب بالکل محض کے اوپر پہنچے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت ہے. اگر عدالتیں ڈلیور نہیں کریں گی، اگر ملک کے ادارے ڈلیور نہیں کریں گے تو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا. اس سے تو نہیں آپ ہمیں روک سکتے. صاحب یہ بتائے گا، آپ بار بار تقریر میں کہہ رہے ہیں اس کانفرنس میں کہ ایک شخص تھا، وہ شخص کون ہے؟ ذرا ان کا نام بھی بتا دیں. آپ کو نہیں پتا سر آپ سے اگر آپ ویسے وہ شخص کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا جو پوری پی ٹی آئی آپ الفن کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا، وہی جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے اس وقت، سب کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کا نام وہ اس وقت اس ملک کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے وہی ہے. اچھا سر، یہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعتیں تو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، لیکن جہاں تک ملک ریاض ہے اب وہ بھی انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، یہاں پر انلیگل کام کرنے والا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تو اپنے وقت سے سیکھتی ہے
ملک ریاض کی اس وقت جو جدوجہد ہے یہ آئینی جدوجہد ہے، اور وہ بھی ایک قسم کی انقلابی جو باتیں کر رہا ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں یا ماضی اس کا جس طرح کا ہے ہمارے سامنے؟ دیکھو بچے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی اپنے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ملک ریاض کا جو ماضی ہے وہ عبادت ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ اس کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے کہ میں اس کی تعریف کروں گا، یہ کروں یا وہ کروں، لیکن خوف خدا اگر پیدا ہو کے اگر انسان صحیح بات کام شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے۔ پر حملہ کیا عدالت میں، ان کی بھی آپ مذمت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس سارے فیل سے، ہمارے جو کورٹ میں ہوا ہے، پہلے آپ اس ساری جو پروسیڈنگز ہے اس کو دیکھ لیجئے، کس کس قسم کی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی۔ ایک آدھا گھنٹہ وہ شخص جو تھا وہ راستوں پہ بات کرتا رہا، نہ جج نے اس کو روکا، نہ کسی اور شخص نے، ہماری پروٹیسٹیشنز کے باوجود اس کو گالیاں دینے دی گئی۔ اس کے بعد یہ جو ہوا ہے انسیڈنٹ، وہ جیل کی وہ کورٹ کی پریمیسز سے باہر ہوا ہے۔ یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا، ایک انڈیویجول کا ایک فیل تھا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آلریڈی ڈیٹیچ کر دیا ہے۔ ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کوئی عمل